اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اول سے ہے اور کوئی شے اس سے پہلے نہیں، اور وہ آخر ہے اور کوئی چیز اس کے بعد نہیں، اور وہ ظاہر ہے اور کوئی شے اس سے بالا تر نہیں، اور وہ باطن ہے اور کوئی چیز اس کے قریب تر نہیں۔ ناظرین مکرم، آپ کو آپ کے میزبان سید ندیم حیدر کی جانب سے سلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد۔ ناظرین محترم، اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں ہم اس رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والے مہینے میں ایک اور انتہائی خوبصورت پروگرام اور منفرد پروگرام، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے یہ موضوع کبھی ڈسکس نہ ہوا ہو، قرآن کریم اور امام زمانہ کے عنوان سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ انتہائی دو قابل احترام علماء کرام موجود ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پر قبلہ ہیں سید حسن عباس رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کا ہدایت ٹیلی ویژن کی پوری انتظامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان مصروف ترین ایام میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ اس موضوع پر ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے انتہائی قابل احترام نوجوان عالم دین علامہ سید محمد رضا جان کاظمی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ آپ کی بھی خدمت میں ہم سلام عرض کریں گے، اور ہم آپ کے انتہائی ممنون و مشکور پوری اپنی ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ان ایام میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے نہج البلاغہ سے جو مولا کا خطبہ چنا ہے، خطبے سارے بہت طویل ہیں مولا کے، لیکن ہم ان کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ مومنین اس سے مستفید ہوں اور ہماری جو ایک روایت ہے وہ برقرار رہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیے جب اور سب اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرت نہ رکھتے تھے۔ اس وقت سر اٹھا کر سامنے آیا جب دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اس وقت زبان کھولی جب دوسرے گنگ نظر آتے تھے۔ اس وقت نور خدا کی روشنی میں آگے بڑھا جب دوسرے زمین میں زمیں گیر ہو چکے تھے۔ اس وقت میری آواز سب سے دھیمی تھی مگر سبقت و پیش قدمی میں سب سے آگے تھا۔ میں نے اپنے حالات پر نظر کی تو دیکھا کہ میرے لیے ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول مقدم تھی، اور ان کے لیے کیے ہوئے عہد و پیمان کا جوا میری گردن میں تھا۔ ناظرین محترم، پروگرام کا عنوان ہے قرآن کریم اور امام زمانہ علیہ السلام، اور ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی اور ہمارے مومنین کا اچھا فیڈ بیک ہمیں آیا، اور ہم جو ہے اس کے اوپر آج پھر دوبارہ اپنے علماء کرام کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہم یہاں اس گفتگو کا آغاز جو ہے ہم وہیں سے کرنا چاہیں گے جہاں سے پچھلی پروگرام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ تو قبلہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو ہے یہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ غیبت جو ہے امام زمانہ کی، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امام جو ہے اس وقت وہ غیبت، پردہ غیبت میں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ غیبت صغریٰ، یہ غیبت صغریٰ کیا ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ دوسرا پروگرام ہمارا ہے، بہرحال میں آپ کا بھی اور تمام ہدایت ٹیلی ویژن کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام مرتب کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جیسے ناظرین آپ جانتے ہیں یہ اصطلاح بہت عام ہے اور شیعہ معاشرے کے اندر تقریباً یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ہاں بعض وقت اس کے معنی سے آشنا نہیں ہوتے۔ غیبت جو ہے وہ دو حصوں میں غیبت صغریٰ کہلاتی ہے اور ایک غیبت کبریٰ کہلاتی ہے۔ غیبت صغریٰ اصل میں وہ 70 سال 70 ایئرس یا 69 ایئرس راؤنڈ فگر کریں تو 70 ایئرس کا ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے اپنے نائبین کو خود چنا تھا بائی نیم، مطلب پرسنل طور پہ، جس کو ہم کہتے ہیں نیابت خاصہ۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو ہے 11ویں امام کی جو حدیث ہے کہ اس کے بعد جو ہے نائبین عام کا تھا، یعنی کہ پھر اس پہ کوالٹیز بتا دی گئی تھیں، کہا جن میں یہ کوالٹی وہ ہمارے نمائندے ہیں۔ تو وہ جو 70 سال کا دور ہے یہ وہ افراد ہیں، نواب اربعہ کہلاتے ہیں، یا نواب اردو کا لفظ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، تو نواب یہاں پہ اصل میں نائب کی جمع ہے۔ نواب وہ ہمارے والا نواب نہیں جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، نائب کی جمع ہے، یعنی کہ امام علیہ السلام کے یہ 4 نائب تھے جن کو امام نے خود اپوائنٹ کیا تھا، شخصاً اپوائنٹ کیا تھا، اس لیے ان کو نائب خاص کہا جاتا ہے۔
اور یہ تقریباً 70 سال کا دور ہے جس میں 4 افراد گزرے ہیں. سب سے پہلے جو ہیں وہ عثمان بن سعید ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے تھے. امام نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کے بیٹے کو امام علیہ السلام نے اپوائنٹ کیا. ان کے بیٹے جو تھے محمد بن عثمان بہت نیک سالے تھے اور سب سے زیادہ غیبت صغریٰ میں جنہوں نے وقت گزارا ہے وہ محمد بن عثمان نے گزارا ہے. یعنی انہوں نے تقریباً 38 ایئرس اور 39 ایئرس جو ہے غیبت صغریٰ میں کور کیے, جبکہ تھوڑی جو غیبت صغریٰ خود جو ہے 70 سال کی ہے تو اس میں انہوں نے 38 ایئرس انہوں نے کور کیے. سب سے زیادہ ان کا دور ہے. پھر اس کے بعد تیسرے دور پہ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو تیسرے نمبر پہ حسین بن روح یا حسین بن روح دونوں طرح سے کہا گیا ہے. حسین بن روح جو تھے ان کی نیابت تھی اور انہوں نے نیابت کو سنبھالا. اور آخر میں جو تھے وہ محمد بن علی وہ تھے, معذرت علی بن محمد تھے کہ جنہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کو سنبھالا. اور یہ وہ 4 افراد تھے جن کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپوائنٹ کیا, اب تم ہو, اب تمہارے بعد یہ ہے, اب تمہارے بعد اس طرح سے کیا تھا. جب علی بن محمد کی وفات ہوتی ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیع مبارک آتی ہے, کہتے ہیں آج کے بعد جو ہے ہم کسی کو اپوائنٹ اپنی طرف سے نہیں کریں گے اور اب جو ہمارے نائب ہوں گے وہ عام ہوں گے جن میں ایکوالٹی پائی جس کو ہم فقہا کہتے ہیں. اس دور کو, اس پیریڈ کو اصطلاحاً تاریخی حوالے سے اس کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف 70 ایئرس کی ہے. اس کے بعد سے لے کے آج تک کا دور اور کب تک یہ دور چلے گا اسے غیبت کبریٰ اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. لہٰذا صغریٰ اس لیے کہتے ہیں چھوٹا سا دور تھا اور اس کی دوسری جو خاصیت تھی امام علیہ السلام سے ڈائریکٹ کنیکشن تھا ان افراد کا. لہٰذا یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط اور ان کے لوگوں کے سوال جواب, ہدایہ جو لوگ کرتے تھے, جو حقوق شریعہ دیتے تھے, وہ سب یہ افراد جو تھے امام علیہ السلام پہنچاتے تھے یا امام کے حکم سے ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا. وہ جو اس کو کہا جاتا ہے غیبت صغریٰ جو تقریباً 70 ایئرس کا. یعنی کہ یہ غیبت صغریٰ کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں امام نے اپنے نائبین کو جو ہے خود اپوائنٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے بائی نیم, اور یہ 70 آلموسٹ 70 ایئر اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل یہ متفق چیز ہے, متفق بالکل اس میں کوئی اختلاف. ٹھیک ہے. یہ تو قبلہ ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کو پروگرام کو جیسے اور آگے بڑھے گا تو پھر ہم اور اس پہ آپ سے گفتگو کریں گے. تو قبلہ ہم جو ہے وہ آپ سے گفتگو کو ہم وہیں سے مربوط کریں گے کہ جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو پچھلے پروگرام میں منقطع کیا تھا تاکہ ناظرین کا بھی تسلسل برقرار رہے اور جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو بھی ہم لے کے چلتے رہیں. کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں جو ہے نا یہ کی کہ بھئی امام بھی مظلوم ہے اور قرآن بھی مظلوم ہے. آپ نے کہا کہ بھئی لوگ پڑھتے نہیں ہیں, امام زمانہ کو دل سے یاد نہیں کرتے ہیں, مقصد بہت ساری آپ نے چیزیں بتائی تھی. اب یہ وجہ ہے کہ ہم یا تو دنیاوی امور میں اتنے زیادہ محو ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ سچی رغبت نہیں ہے, اور حقیقت میں ہمیں رغبت تو ہے ہی نہیں کہ ہم تو ایسے ہی بظاہر کہہ دیتے ہیں بھئی اجل اللہ تعالیٰ فرجک و سہل اللہ مخرجک. تو یہ بتائیے گا کہ ان دونوں سے واقع جو ہم غافل ہیں وہ ہماری یہی کوتاہیاں ہیں یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں کہ ہم اپنے ان دونوں امام سے بھی غافل ہیں, قرآن سے بھی غافل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم لوگ جیسے پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی کہ امام بھی مظلوم ہیں اور قرآن بھی مظلوم ہیں. کیوں ہم قرآن سے غافل ہیں, کیوں ہم امام زمانہ سے غافل ہیں؟ دیکھیے سب سے آسان جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری نظر میں انفارچونیٹلی نہ قرآن کی اہمیت ہے جتنی ہونی چاہیے, نہ امام زمانہ کی اہمیت ہے. دیکھیے پھر کیونکہ موضوع قرآن اور امام زمانہ ہے تو میں ایک مثال قرآن کی دیتا ہوں, پھر مولا کی طرف پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. پچھلے پروگرام میں جیسے میں نے کہا تھا بھائی کم سے کم 10 آیتیں پڑھ لو, 50 آیتیں پڑھ لو. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے, کام میں بزی ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہزار ایک پرابلمز ہیں, تو ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے دن میں. حالانکہ کتنے واقعات ملتے ہیں, ان میں سے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا, اور اس ہستی کے واقعات جو شاید اتنے مصروف تھے, ہم میں سے شاید کوئی اتنا مصروف نہیں ہوگا. کون ہستی؟ حضرت امام خمینی, اور وہ بھی انقلاب اسلامی کے بعد. انقلاب اسلامی سے پہلے پھر بھی کہہ سکتے تھے بھائی چلیں تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہوں گے, لیکن انقلاب اسلامی کے بعد وہ رہبر بنے اور جناب جنگ بھی شروع ہوئی اور جناب داخلی حملے, خارجی حملے, اور جناب اتنی پرابلمز, اتنے فتوے آتے تھے, سوالات آتے تھے, فتوے دینے, مسائل شرعی کے جواب دینا ایک عام بات نہیں تھی. ایک بہت مصروف ترین مجتہد تھے,
اپنے زمانے کے. لیکن اب ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے, نظر آتا ہے کہ عام دنوں میں, رمضان میں نہیں, عام دنوں میں امام خمینی ہر دن 2 سے 3 جز قرآن پڑھتے تھے. اب بتائیے, میں کہہ رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں صبح 5 بجے اٹھا اور جناب شام کو 9-10 بجے سو گیا, یہ اتنا پورے 10-12 گھنٹے 16-17 گھنٹے میں کیا کر رہا ہوں؟ 8 گھنٹے چلو جاب پہ چلا گیا, 2-4 گھنٹے ڈرائیو کر لی, یہ کر لیا, اتنا میں مصروف امام خمینی سے بھی زیادہ. امام خمینی اتنی تمام مصروفیات کے باوجود عام دنوں میں 2 سے 3 جز قرآن پڑھتے تھے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں, یعنی امام خمینی سے زیادہ مصروف ہیں ہم. ایک لیڈر جو پورے ملک کا لیڈر, اور وہ بھی اس ملک کا لیڈر جس کا پوری دنیا دشمن, کہ بھائی سب اس کو تباہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور وہ اکیلا جناب سب سے لڑ رہے ہیں. اب ایسے ملک کے رہبر, ایسے ملک, اچھا اب رمضان میں امام خمینی کا کیا حال تھا, جو کتابوں میں ملتا ہے کہ 7 جز تک ڈیلی پڑھتے تھے. اندازہ لگا, امام خمینی جیسے مصروف انسان, اور رمضان میں 7 جز تک, 7 ہو گئے, 6 ہو گئے, 5, یعنی زیادہ سے زیادہ 7 جز تک ملا ہے کتابوں میں کہ وہ پڑھا کرتے تھے قرآن. کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کو قرآن کی اہمیت کا پتا تھا, کیونکہ انہیں پتا تھا اگر دنیا چاہیے تو قرآن کے وسیلے سے ملے گی, ان کو پتا تھا اگر آخرت چاہیے تو قرآن کے وسیلے سے ملے گی. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ 10 آیتیں بھی نہیں پڑھتے, 50 آیتیں بھی نہیں پڑھتے. پچھلے پروگرام میں جیسے میں نے بتایا, 50 آیتوں سے بھی بچنے کے لیے کہہ دیا کہ جناب ہم تو دن میں 100 آیتیں پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے, ہم ویلیو نہیں دیتے قرآن کو. جیسے میں نے کہا صرف مرحومین کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ دیا ہے, یا جناب وہ کتاب عام کتاب کی طرح لائبریری میں ایک زینت بنا کے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. نیا جب گھر بناتے کہتے جی پہلے جا قرآن رکھ کے آؤ. ایسے کاموں کے لیے قرآن کو, اس سے زیادہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو اہمیت نہیں دی. اچھا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے سلسلے میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ کو زیادہ سے زیادہ کب یاد کرتے ہیں؟ جب کوئی مشکل آ جائے, جب کوئی بڑی سی, ابھی کرونا چل رہا ہے تو جناب سارے لوگ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں. ارے بھائی یہ تو نہیں ہوا بھائی, عام دنوں میں بھی تو امام ہمارے امام ہیں, جب کوئی پرابلم نہیں ہے تب بھی تو امام ہمارے امام ہیں. تب ہم نے بھلا دیا, اور ایک گلاس کے پانی کے پیاس کے برابر بھی امام خود بتا رہے ہیں کہ آپ میرے انتظار میں نہیں ہیں. تو امام سے غافل ہونے کی وجہ, قرآن سے غافل ہونے کی وجہ بس یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ان 2 عظیم ہستیوں کی ویلیو نظر نہیں آئے. ہاں زبان سے تو کہتے ہیں, کوئی شیعہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں قرآن کو اہمیت نہیں دیتا, کوئی شیعہ نہیں کہے گا امام زمانہ کو اہمیت نہیں دیتا, لیکن عمل سے تو دکھاؤ, عمل سے دکھاؤ تم کتنے امام کے انتظار میں ہو, عمل سے دکھاؤ تم کتنے امام کے عاشق ہو. جب میں امام کی اطاعت تک کرنے کو تیار نہیں, جب میں قرآن پڑھنے تک تیار نہیں, تو پھر اب ہر آدمی خود ہی دیکھ لے کہ میرا حال کیا ہے. سبحان اللہ قبلہ. یہ تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم شرمندہ ہی ہو سکتے ہیں اپنے امام سے کہ ہم اتنے اس شیطانی چکر کے اندر الجھ چکے ہیں کہ واقعی میں ہم جو ہے وہ, حقیقت ہے یہ آپ کی بات بالکل, اور یہ پرسنل ایک مشاہدہ ہے کہ انسان روز بروز جو ہے وہ اس دنیا کے ریشم جال کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے اور اپنی ان چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کو پھر اگلے سوال میں ہم پھر یہیں سے چلیں گے آپ کے پاس. تو اچھا قبلہ, اب میں آپ سے جو ہے وہ ایک عرض یہ کرنا چاہوں گا قبلہ حسن عباس صاحب سے کہ ظاہری جو مولا کی ولادت ہے وہ تو 255 کے آپ بتا رہے تھے ہمیں بھی. اچھا کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی ولادت یا آپ کی جو ظہور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 255 میں ہو گیا, تو اب تک جو ہے وہ اتنی لمبی جو غیبت ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے, اور یہ کیوں اتنا لمبا, اتنا طویل جو ہے وہ, اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے کسی کی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال اعتراض کرنے والے مختلف اعتراضات کرتے ہیں. جب وہ عقیدہ امامت نہیں رکھتے ہیں تو وہ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں, لیکن اصل میں لوگوں کا بھی ان مسائل میں عقیدہ توحید بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں امام زندہ ہیں تو سب سے پہلی بات ہم یہ نہیں کہتے امام بذات خود زندہ ہیں. امام زندہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ رکھا. اللہ تعالیٰ جو ہے علی کل شیء قدیر ہے. اچھا طولانی عمر کا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر قرآن سے میں بعد میں جواب دیتا ہوں تاکہ دیگر جو ہے جن کے لیے قرآن حجت ان کے لیے بات واضح ہو سکے. عقلی حوالے سے اس کو اگر دیکھا جائے, کیا طول عمر عقل کے حساب سے کوئی محال چیز ہے؟
سائنس کے حوالے سے کوئی محال چیز ہے، نہ اس کو سائنس محال سمجھتی ہے، نہ عقل سے محال سمجھتی ہے، لہٰذا عقلاً. اور پھر قرآن میں تو متعدد جو ہے موارد لکھے گئے ہیں، وہ موجود ہیں. اصحاب کہف کی مثال موجود، 300 سال بعد اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور اس کے بعد آج بھی وہ سو رہے ہیں، بالآخر وہ زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ کے لیے سب کا سوال ہے، وہ زندہ ہیں. تو لہٰذا یہ مشیت الہی، اور مشیت الہی ہے، وہ زندہ رہیں گے. قرآن میں حضرت یونس کے لیے آیت ہے. اصل میں ہر جگہ لوگ ہیلا تلاش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت عیسیٰ کی آپ مثال نہیں دے سکتے، حضرت خضر کی مثال نہیں دے سکتے، یہ تو انبیاء تھے. تو انبیاء غیر نبی کی بات کریں، غیر نبی کبھی اتنا لمبی تو عمر نہیں گزار سکتا. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت یونس کا جب تذکرہ کرتا ہے تو خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے اگر یہ یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، ہم ان کو اسی جو مچھلی تھی اس کے بطن میں ہم جو ہے رکھتے الی یوم یبعثون، یہاں تک کہ جب بعثت کا وقت آتا، یعنی قیامت کے دن جب سب اٹھائے جاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مسبحین میں سے نہیں ہوتے تو ہم ان کو مچھلی کے فی بطن ہی کہا ہے، اس کے بطن میں ہم رکھتے یوم یبعثون. یہاں خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. خدا آپ نبی کی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے امام کو ماننے کے تیار نہیں ہیں. خدا ایک مچھلی کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے کہ خدا اگر ارادہ کر لے تو مچھلی قیامت تک زندہ رہ سکتی ہے. تو یہ تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ تو آل رسول ہیں، یہ تو رسول اللہ کی جو ہے فرزند ہیں. تو اس لیے کوئی نہ عقلی حوالے سے، نہ سائنسی حوالے سے، نہ قرآنی حوالے سے یہ کوئی چیز جو ہے کوئی معنی نہیں ہے. یقیناً امام علیہ السلام کی عمر طولانی ہے، اور طولانی کے سوا جیسے مولانا کہتے ہیں، اس میں تھوڑے سی بات کا اضافہ کروں کہ یہ ایک حقیقت ہے. امام اس وقت تک ظہور نہیں کریں گے. ایک علامت ظہور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں نے کسی عالم دین کی مجھ سنا تھا ایران میں، انہوں نے کہا تھا کہ ظہور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری زندگیوں میں قرآن نہ آ جائے، کہ قرآن اور اہل بیت ہی ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. جب تک قرآن ہمارے گھروں میں الماری کی زینت رہے گا، جزدانوں کی زینت رہے گا، تو وہ اس وقت امام بھی غیبت میں رہیں گے. یعنی قرآن بھی غیبت ہی میں ہے، وہ اپنی جلد کے اندر محصور ہے، اس کو پڑھ نہیں رہے، اس کو ہم جو ہے بیان نہیں کر رہے، اس پہ غور و تفکر نہیں کر رہے. کسی نوجوان میں امریکہ گیا ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے، 2006 یا اس وقت کی بات ہے، یاد نہیں آ رہا، میں خیال 2006 کی. تو وہاں ایک نوجوانوں کی محفل تھی. تو وہاں ایک نوجوان روتے ہوئے تقریباً کہہ رہا تھا مولانا اچھی بات ہے کہ ہمارے امام علیہ السلام ظہور نہیں کرتے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے نہیں، اگر آ جائیں تو جیسے دیگر ائمہ کو شہید کر دیا گیا تھا ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا، ہم ابھی آمادہ ہی نہیں ہیں کہ ان کا ڈیفینس کر سکیں. تو میں نے کہا ہاں یقیناً ایسا ہی ہے. کہیں مولانا میرے پاس دلیل بھی ہے. تو میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو اس زمانے میں امریکہ میں خبیث آدمی نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی، قرآن جلایا تھا. تو کہا جب اتنی بڑی امت مل کر اس قرآن کا دفاع نہیں کر سکتی ہے تو پھر امام کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس قدر بے حیا اور غیر اہمیت والے ہو گئے کہ جب ہم اپنے قرآن کا ہی نہیں دفاع کر سکتے اتنی بڑی امت ہو کر، تو پھر ہم کیسے اپنے امام کا دفاع کر سکتے ہیں؟ اور قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے. لہٰذا ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا جب تک کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں. یہ ایک حقیقت ہے قرآن کے ساتھ کہ کائنات کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے صرف ثواب کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. جب تک ہم نے ثواب کا ذریعہ اس کو سمجھ رکھا ہے ہم قرآن سے بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی ہم نے اہل بیت کے لیے کیا ہوا ہے کہ ان کے رونے کو ہم نے ثواب کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، ان کے فضائل کو ہم نے ثواب کا ذریعہ، کہ مولا علی کے ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، بس وہ عبادت ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں. وہی حال ہم نے قرآن کے لیے کیا ہوا ہے. لہٰذا ہاں یہیں اسی کو میں یہیں سے متصل کر دوں، کیونکہ ایام بھی کچھ اس طریقے کے چل رہے ہیں ابھی کہ مولا علی کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہاں پر کرنا. کہ جب ہمارے 12ویں آقا اتنے مظلوم ہیں تو اگر ہم مولا علی سے شروع ہوں تو یہ تو پورے گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم پہلے تو جو دوسرے لوگ کرتے تھے نا، اب اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ہم اپنے امام کے ساتھ ہم خود ہی ظلم کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی یہاں میں یہ چاہوں گا کہ مظلومیت کیونکہ اس خاندان کا خاصہ ہے اور ان کے حصے میں ہی آئی ہے کہ انہوں نے ظلم جو ہے ایک طرح سے، اگر میں شاید ہو سکتا ہے میرے الفاظ صحیح نہ ہوں، یہ کہ اس خاندان نے ظلم سہنے کا جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ بھائی ظلم ہم ہی سہیں گے. مولا علی نے ظلم سہے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور آن ورڈ امام زمانہ تک آپ آ جائیں. تھوڑا سا ذرا مولا علی کے بھی بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے، کیونکہ میں تو ابھی دیکھا آپ نے کہ خطبے سے آغاز کیا تھا اور انشاءاللہ اختتام بھی جو ہے مولا کی دعا پہ ہی کریں گے. تھوڑا سا مولا علی کا بھی اگر ذکر یہاں پر ہو جائے تو.
بہرحال مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ مبارک شہادت بھی ہے. مولا علی کی شہادت اسی مہینے میں. آپ مولا علی کی مظلومیت کی بات کرتے ہیں تو اس کی تو بہت زیادہ روایات ایسی ملتی ہیں کہ مولا کنویں میں جا کر گفتگو کیا کرتے تھے. اس سے بڑی علی علیہ السلام کی مظلومیت کیا ہوگی؟ یا مولا علی علیہ السلام جن کو ممبر پہ بیٹھنا ہو, جس شخص کو ممبر پہ ہونا چاہیے تھا, جس کو قضاوت پہ بیٹھنا چاہیے تھا, جس کو حکومت کی مسنت پہ, وہ شخص کنویں کھودتا تھا, وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. کنویں کھودنا کوئی بری بات نہیں ہے, کھیتی باڑی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ علامت مظلومیت اور ناقدری ہے یہ اس شخصیت کی, کہ جس شخصیت کو ممبر پہ بٹھانا تھا وہ علی جو ہے کنویں کھود رہے تھے, وہ علی جو تھے وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے. تو یہ اس سے بڑی کیا مظلومیت سے یہ تھوڑی تیل اور تلوار سے کاٹ دینا, وہ بھی مولا کی مظلوم ہے اور وہ بھی مولا کے سر پہ ضربت لگی. لیکن اس سے بڑی جو مظلومیت ہے وہ یہی مظلومیت کہ معاشرے میں امام ہوتے ہوئے مظلوم تھے, کہ صدیقہ دو عالم کے پاس آتے ہیں اور صدیقہ دو عالم پوچھتی ہیں کہ علی میں نے تو سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو مولا اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے کہتے ہیں زہرا لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے, اس سے زیادہ مظلومیت کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑی مظلومیت ہے. اور یہ مظلومیت کا وہ پہلو ہے کہ جس سے تاریخ سے ہم کبھی نہ مٹ سکتا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. بس آخری جملہ مولانا کو بات طے کر سکیں کہ جیسے مولانا ہی عرض کر رہے تھے کہ دیکھیے رسول اللہ کی حدیث ہے لن یفترقا, یہ دو جدا نہیں ہو سکتے. تو نہ یہ مظلومیت میں جدا ہوں گے, نہ یہ فضائل میں جدا ہوں گے, نہ کمالات میں جدا ہوں گے, یہ کسی جگہ جدا نہیں ہوں گے. یہ ظہور کریں گے, ساتھ ظہور کریں گے, غیبت میں بھی تو ساتھ ہی غیبت میں رہیں گے. قرآن ہی پیچھے رہے گا, جب تک قرآن کو ہم نہیں لے کے سامنے آئیں گے اللہ کی حجت بھی سامنے نہیں آئے گی. یہ ہمیشہ ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام کا القاب میں سے ہے قرآن ناطق کہا جاتا ہے, اور اس قرآن کو قرآن صامت کہا جاتا ہے. تو جب ہم نے جو حال قرآن ناطق کا کیا وہی ہم قرآن صامت کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جو ہم قرآن صامت کے ساتھ وہی ہمارا دار قرآن ناطق سے. یعنی امیر المومنین کا نام اور ان کے فضائل بس سننے کے تک, مولا آپ امام بارگاہ تک, بس ممبر سے مجلس مولانا پڑھ دیں, آپ کے فضائل بس وہاں تک میرے مولا. اس کے بعد گھر میں ہماری زندگی مولا آپ کے فضائل کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, آپ کے کردار کی نہیں کوئی. ہم اپنی زندگی گزارے, ہم خوش ہیں, قرآن بھی صرف تلاوت کی حد تک. تو یہ جو ہے جب تک یہ رہے گا اس وقت تک مظلومیت رہے گی. معذرت تو لانی ہو گیا مولانا, بہت معذرت. نہیں قبلہ ماشاءاللہ سے, کیونکہ یہ ذکر بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر ہم جو ہے وہ اپنی محافل کو جو ہے نا وہ رونق بھی نہیں بخش پاتے ہیں. اچھا قبلہ, یہاں اب آپ سے میرا جو ہے وہ سوال میرا خیال ہے کہ شاید یہ اب آخری ہی ہوگا کیونکہ وقت ہمارے پاس کافی قلیل رہ گیا ہے, کہ ہم لوگ یہ الاجل 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 کہہ رہے ہیں, جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ بھئی کم و بیش 400 ملین شیعہ جو ہے وہ بھولے بسرے کبھی نہ کبھی تو کہہ ہی دیتا ہے الاجل. تو لیکن یہ کس قسم کا انتظار ہے کہ ہم الاجل کہے جا رہے ہیں, انتظار بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیے الاجل کہنا تو آسان ہے نا, یہ زبان ہلا دی اور الاجل ہو گیا. لیکن ابھی ہمارا حال جو ہے وہ کیا ہے, اس پہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ واقعہ بالکل ہماری جو ابھی سچویشن ہے نا مومنین کی, اس میں بہترین انداز سے فٹ ہوتا ہے, بڑے پیارے انداز سے. ایک باپ ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں. اب وہ اپنے چاروں بیٹوں کو کہتا ہے بیٹو یہ کمرہ جو ہے نا یہ ذرا خراب ہے, ادھر کچرا پڑا ہوا ہے, مٹی ہے, صفائی کرنے کی بڑی ضرورت ہے اس کمرے کو کیونکہ مہمان آنے والے ہیں. اب بیٹو تم یہ کمرہ صاف کرو, میں جا کے تم چاروں کے لیے گفٹس لے کے آتا ہوں, تحفے لے کے آتا ہوں کہ بھائی تم لوگوں نے محنت کی, زحمت کی, تو اس کا تمہیں اجر میں گفٹ دوں گا. اب یہ باپ نے کہا اور باپ کہہ کے جناب نکل گیا. اب دیکھیے ہمارا حال ہے, بالکل یہ ہمارا حال ہے. کمرہ صاف کرو باپ نے کہا اور باپ نکل گیا. اب 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا کون تھا جس نے جیسے بابا نکلے کمرے سے بات بھلا دی, وہ یاد ہی نہیں رہا کہ بابا کیا کہہ کے گئے تھے. دوسرا بیٹا وہ تھا جس نے اور کچرا زیادہ کرنا شروع کر دیا اور شور مچانے لگا, میں صفائی کرنے نہیں دوں گا, اور کاغذات پھاڑ کے یوں پھینکنے لگا, میں صفائی کرنے نہیں دوں گا. تیسرا بچہ نہ صفائی کر رہا تھا نہ کچھ کر رہا تھا, بیٹھ گیا اور بیٹھ کے رونے لگا, بابا میں صفائی تو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ صفائی نہیں کرنے دے رہا, یہ صفائی نہیں کرنے دے رہا. چوتھے بیٹے نے دیکھا کہ بابا کہہ کے تو گئے تھے کہ میں باہر جا رہا ہوں گفٹ لے کے آ رہا ہوں, لیکن بابا کے جوتے تو یہی ہیں,
ادھر ادھر دیکھا دیکھا بابا تو پردے کے پیچھے, بابا کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں. اس نے سمجھ لیا کہ بابا ٹیسٹ لے رہے ہیں, بابا ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور پھر بار بار پردے کی طرف دیکھ کے کچرا اٹھا رہا ہے. بابا مجھے معلوم ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, بابا دیکھیے میں آپ کی بات مان رہا ہوں, بابا دیکھیے میں کمرہ صاف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آئیے ہماری آج کی زندگی میں دیکھیے کیا ہمارا حال ہے. ہماری آج کی زندگی میں ہمارا کیا حال ہے. بعض لوگوں نے, جیسے پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوئی, وہ تو اللہ جل کہنا ہی بھلا دیا, بالکل اللہ جل کہنا ہی بھلا دیا. بعض لوگوں نے امام زمانہ کو بھلا دیا, نہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں, نہ دعائے عہد پڑھتے ہیں, نہ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں. کسی ان کی زندگی سے امام زمانہ صرف اتنا بتایا کہ 12 ایک امام ہیں جو آئیں گے, ان سے پوچھیے امام زمانہ کا نام کیا ہے تو وہ بھی شاید صحیح نہ بتا پائے. جیسے پچھلے پروگرام میں مولانا نے بتایا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولا کا نام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہے, ان سے پوچھے امام کا نام ہے وہ بھی نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک پڑتا کسی پروگرام میں ہم نے مومنین سے پوچھا بھائی آپ سب مولا علی کے چاہنے والے, مولا علی کے بابا کا نام بتائیے, تو اکثر نے غلط بتایا. اس میں ایک ٹرک ہوتی ہے, وہ آج کا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اکثر نے غلط بتایا. اب بھائی جب مجھے امام زمانہ کا نام تک یاد نہ ہو, میں اس کیٹیگری میں شمار ہو رہا ہوں جس نے باپ کے نکلتے ہی باپ کو بھلا دیا کہ بابا کیا کہہ کے گئے تھے, بابا کی بات بھلا دی, بابا کی بات بھلا دی. ہم نے تو بابا کو بھلا دیا. امام زمانہ ہم سب کے بابا ہیں. ایک بچہ, دوسرا بچہ کون جو شور مچا رہا ہے, میں صفائی کرنے نہیں دوں گا, میں صفائی کرنے نہیں دوں گا. آج ہیں کہ نہیں ایسے مومنین؟ جب بھی کہیں کوئی مومنین اچھا کام کرتے ہیں, دعائے ندبہ شروع کرتے ہیں, اسی طرح کے اچھے اچھے پروگرام شروع کرتے ہیں, بعض مومنین ہنگامے کرتی ہے, یہ کیا نئی چیز آپ لوگ لے کے آ گئے, آج تک تو ہم نے نہیں سنی, یہ کہاں سے آپ لوگ اٹھا کے آ گئے. ارے بھائی امام زمانہ کی دعا ہے, اگر تم نے نہیں سنی تو بھائی امام زمانہ سے توسل راز و نیاز میں حرج کیا ہے؟ اگر تمہارا علم کم ہے, کم سے کم اس میں یہ تو ہے نا کہ امام زمانہ سے راز و نیاز گفتگو ہو رہی, ہم نے نہیں سنی, یہ نئی بات آپ کہاں سے لے کر آ گئے. اب ایسے مومنین بہت ہیں افسوس سے کہ جناب کوئی نیک کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, امر بالمعروف کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, لوگوں کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار کرتا ہے, وہ ہنگامے مچانے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے دیں گے, یہ نئی چیز آپ کہاں سے لے کے آ گئے, یہ جناب ہماری روٹین کے خلاف ہے. یہ ہمارے گروپ میں ایسے مومنین بھی کئی ہیں. تیسرا بیٹا کون ہے؟ تیسرا بیٹا وہ ہے جو بیٹھ کے رو رہا ہے, بابا صفائی کرنی نہیں, اور ایسے مومنین بھی بہت ہیں بیٹھ کے زاروں قطار روتے ہیں. اس کی مثال میں یہ اکثر دیتا ہوں کہ جناب ایک صاحب گزر رہے تھے, اور جناب وہ انہوں نے راستے میں, بڑے مالدار تھے نا, راستے میں دیکھا کوئی فقیر بیٹھا ہے, تڑپ رہا ہے. کہا فقیر جی کیوں تڑپ رہے ہو؟ کہا کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں. اب یہ مالدار تھا, پیسہ دے سکتا تھا, روٹی لے سکتا تھا, اس کے لیے کھانا خرید سکتا تھا. اب وہ بھی بیٹھ کے رونے لگا, ہائے اللہ دیکھو کتنے فقیر ہیں معاشرے میں, اللہ اس فقیر کی مدد کر. ارے تو 2 روپے اٹھا کے اسے دے کیوں نہیں تھا؟ نہیں بس دعا کر اللہ اسے مدد. ہمارے کتنے مومنین ایسے, امام زمانہ آئیے, بھائی تم داڑھی تو رکھو, تم حجاب تو کرو, تم گناہ تو چھوڑو. نہیں بس امام زمانہ آئیے. ارے امام کی اطاعت تو کرو. نہیں جب امام آئیں گے تب اطاعت کریں گے, ابھی ہمیں رونے دو. بیٹھ کے روتے ہیں. امام کے ظہور کے لیے کوئی تیاری نہیں, بلکہ کئی مرتبہ یہی مومنین امام کو تڑپاتے ہیں اپنے اعمال سے, گناہ کر کے امام کا دل تڑپاتے ہیں, امام کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, بیٹھ کے خوب رو رہے ہیں. لیکن اس رونے کا کیا فائدہ جب تم رو رہے ہو اور پھر رونے کے بعد انہی آنکھوں سے نامحرم عورت کو دیکھ رہے ہو, جب تم ماتم کر رہے ہو سینے پہ, پھر اسی ہاتھ کو کسی نامحرم کے ہاتھ میں دے رہے ہو. یہ تو امام کا دل تڑپانا ہی ہوا نا. یہ وہ تیسرا بیٹا ہے. اب یہ چوتھا بیٹا, ایسے مومنین بہت کم ہے جو بار بار پردے کی طرف دیکھ کے کہے امام زمانہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. امام کی طرف دیکھنا یعنی اچھے اعمال کر کے کہنا مولا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, مجھے معلوم ہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا ہر عمل آپ کو دکھایا جا رہا ہے, ہمارا ہر کام آپ کو دکھایا جا رہا ہے. روایات بتاتی ہیں کہ ہمارا ہر عمل امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے. اور جب امام دیکھتے ہیں کہ مومن نے نیک عمل کیا, غریب کی مدد کی, یتیم کی مدد کی, بیوہ کی مدد کی, کسی مسکین کو مدد کی, امام خوشی سے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے اللہ اس نے ہمیں خوش کیا, تو اسے خوش کر. لیکن جب پھر امام دیکھتے ہیں ایک مومن نے گناہ کیا, نامحرم کو دیکھا, زنا کیا, جھوٹ بولا, تہمت, فتنہ, جھگڑے, جب یہ چیزیں امام دیکھتے ہیں امام کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. امام کہتے ہیں میرے اللہ یزیدیوں نے تو ویسے ہی ہمیں رلایا, کہ یہ تو ہمارا چاہنے والا ہے, یہ تو ہمارا عاشق ہے, یہ ہمارا دل کیوں دکھا رہا ہے, یہ ہمیں کیوں تڑپا رہا ہے. تو امام کے آنکھوں سے ہم آنسو لاتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں, امام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اب ہمیں ہمارا انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ چوتھا بیٹا کہ بھائی بار بار اچھا عمل کریں اور کہیں مولا امام زمانہ مجھے معلوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کی خوشی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میں آپ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے یہ نیک کام کر رہا ہوں اور اس برے عمل کو چھوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ ہم سارے اس طرح سے ہو جائیں, اللہ کرے.
جزاک اللہ قبلہ. ماشاء اللہ سے آپ کی یہ جو گفتگو ہے یہ اتنی خوبصورت اور اتنی پر اثر تھی کہ ہم جو ہے وہ بیچ میں سوال ہی بھول گئے آپ سے کرنا. تو یہ یقیناً میں قبلہ کی گفتگو سے جو ہے نا ایک استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا، کیونکہ پروگرام اب ہمارا تقریباً آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. آئی تھنک کہ یہ 2014 یا 15 کی بات ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک بات بتائی تھی، اور وہ میں یہاں چاہتا ہوں کہ مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے. کہ اور آپ نے بڑی ایک اچھی مثال دی تھی موجودہ حالات کے تحت، کہ آپ نے یہ کہا تھا قبلہ نے، حسن عباس ریزوی صاحب نے، کہ بھائی آپ موبائل کمپنیز کو دیکھیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا جو بھی ایک نیا ورژن لے کے آتے ہیں تو یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہمارا وہ جو ہے نا خراب تھا. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی اب ہم نے نا اس میں اتنے میگا پکسل کا کیمرہ ڈال دیا ہے، اب اس کی ریزولیشن اتنی ہو گئی ہے، اس کی جو بھی اب آج کل دیکھ رہے ہیں آپ ماڈرن ٹیکنالوجیز. تو اسی طریقے سے جو آپ گفتگو فرما رہے تھے نا کہ مومنین کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نہیں سنا کہ بھائی یہ آپ کہاں سے نئی چیزیں لے کے آ گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے یہ موبائل اور یہ کیمرے اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے ڈے بائی ڈے ترقی کرتا جا رہا ہے، تو یقیناً ہمیں بھی تو اپنے دین کے اندر جو ہے وہ جستجو ہے کہ ہم نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ دریافت کریں، اور جو ہمارے پاس تو چھپے ہوئے خزانے ہیں کہ جن سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اور اگر وہ کوئی مومن یا کوئی عالم یا کوئی ذاکر نکال لیتا ہے تو ہم اس پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نئی چیز جو ہے نا، اب ہوتا یہ ہے کہ نئی چیز تو نیا اسلام تو نہیں آئے گا. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے علم میں کمی ہوتی ہے، وہ چیزیں کتابوں میں ہوتی ہیں اور کیا نام ہے ہم نے نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، ہم نے نہیں سنی ہوئی ہوتی، ہمیں سنائی نہیں گئی ہوتی. تو اب ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بھائی کوئی نئی چیز بناتا نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے نا؟ وہ نئی چیز جیسے موبائل نیا بن رہا ہے وہ تو بنایا جا رہا ہے، نئی حدیثیں کوئی بناتا نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ کتابوں میں موجود ہوتی ہیں لیکن زحمت نہیں کرتے نا، وہ ہم نے پڑھی نہیں ہوتی، کسی نے سنائی نہیں ہوتی، تو جب وہ اچانک ہمیں سنائی دیتی ہے تو جناب اس پہ بہرحال قبلہ ہم آپ دونوں حضرات کے بہت ہی شکر گزار ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ جو علم کے سمندر سے جو آپ یہ موتی نکال کے لاتے ہیں اور یہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، مومنین تک پہنچاتے ہیں، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیے گا. اور ہم جو ہے یہ موضوع انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اس کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کر لیں، کیونکہ آج یہ ہمارا دوسرا پروگرام تھا. انشاءاللہ اس کے بعد مزید ہمارے پاس 2 پروگرام ہیں، تو ہم اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اگلے 2 پروگرام جو ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم ایسی کنکلوژن پر پہنچیں کہ جس سے مومنین جو ہے وہ مستفید ہو سکیں. تو ناظرین محترم، یہ پروگرام جو ہے آج آپ نے ہمارا دیکھا، اور یقیناً ہم اس بات سے جو ہے نا 100% مجھے تو امید ہے یہ کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ہماری تمام تر جو چیزیں ہیں اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے. تو میں یہاں پر اس پروگرام کے اختتام میں وہی دعا جو پچھلے پروگرام میں پڑھی تھی، اور یہ بھی ہم نے اب اس مرتبہ ہم نے رخ اپنا رکھا ہوا ہے نہج البلاغہ کی طرف، تو وہاں سے میں نے لکھا ہے، اس کو نقل کیا ہے کہ جو ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، جو ہوگا اس کے مقابلے میں اسی سے مدد چاہتے ہیں، جس طرح جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں اسی طرح دینوں اس ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں. پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اپنی دعاؤں میں ان علماء کرام کو، ہمیں ہدایت ٹیلی ویژن کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا جہاں بھی رہا آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا. آپ سے دور ہوں یوں ہی رنجور ہوں.
حسرت دید ہے پھر بھی مجبور ہوں. همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم که تویی درمان همه دردم. یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا. اگرم نبود دل لایق تو، نظری که دلم شده عاشق تو. من ناقابل به تو دل بستم، نکشید دامان خود از دستم. گرچہ دل کو نہیں ہے لیاقت تیری، لطف ہے دل میں ہے اب محبت تیری. دل اندھیرے میں ہے تیرا مجذوب ہے مجھ سے مولا میرا کس لیے دور ہے. شایاتی کے ہے وسوسے مجھ سے مولا میرا اس لیے دور ہے. دل ہمارے گناہوں سے خالی نہیں، یوں ہی دیدار تیرا میسر نہیں. یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا. کس کی چوکٹ پہ جاؤں گدا ہوں تیرا، سن لے میری دعا ورنہ مر جاؤں گا میں تمہارے بنا. کچھ نہیں اے امام سایہ عاطفت رکھنا مجھ پہ مدام. یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا. معرفت کے خزانے ہو مجھ کو عطا، اس جہاں میں ملے خلد کا ذائقہ. آپ کے عشق نے ایسی سوغات دی، دور دل سے ہوئی لذت دنیاوی. یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا. تاج شاہی کی کیا ہو ضرورت مجھے، تیری نالین ہی میری دستار ہے. سن کے شکوہ فلک کا انہوں نے کہا، راہ حق پہ رہو جلد آ جاؤں گا. یا ابا صالح المدد
مولا یا ابا صالح المدد مولا.